بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے آج پی ٹی آئی کے 43 ممبرز کے ریزگنیشن ہیں، وہ بھی مطلب ہے کہ اپروو کر دیے گئے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیے گئے۔ سو عمران خان کے اس طرح سے جو کچھ ڈیسیژنز ہیں، پولیٹیکل ڈیسیژنز، اور پھر ان کی اس سے عمران خان کا اپنا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور نہ صرف ان کی پولیٹیکل ڈیسیژن سے بلکہ ان کی جو بیانیہ بناتے ہیں اور پھر جو باتیں کرتے ہیں خاص طور کے اوپر اور مختلف انسٹیٹیوشنز کے اگینسٹ، اس کے بھی ظاہر ہے ان کے اوپر اور ان کے متعلق ان کی پالیٹکس کے اوپر اس کے ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جی جو لاسٹ اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل باجوہ کی، اس کے بعد انہوں نے جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل عاصم منیر کے انڈر، ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں، اور کل انہوں نے پھر دوبارہ سے یہی بات کی کہ میرے نام کے اوپر کانٹا مار دیا گیا، اور یہ کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ جو کانٹا مارنے والے جو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کی بھی بات کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کے جو مخالفین ہیں ان کے حق میں چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور پھر ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی پارٹی کو چھوڑا جائے۔ تو ان حالات میں ان کے جو اپنے فالوورز ہیں عمران خان صاحب کے، اور وہاں سے اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو اب آہستہ آہستہ جس طرح سے جنرل باجوہ صاحب کے اگینسٹ تو بہت زیادہ کیمپینز تھی، بہت ہی زیادہ اور گندی قسم کی کیمپینز بھی چلائی گئی تھیں، لیکن اب کچھ یوٹیوبرز جو ہیں جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے یوٹیوبرز ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ فالوورز ہیں، وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو وہ اس قسم کی مطلب ہے کہ ان کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو کہ آہستہ آہستہ وہ جنرل عاصم کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ آلدو کھل کے ابھی بہت کھل کے اٹیک نہیں ہو رہا، لیکن ظاہر ہے، اور مجھے اب میرا فیئر ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ باتیں اپنی جو وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کے ساتھ کنفرنٹیشن والی باتیں یہ فرض کریں کہ اگر وہ پبلکلی اس طرح کرتے رہے، تو مجھے خوف ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ جو کنفرنٹیشن ہے وہ بہت ڈائریکٹ اور وہ ایک سویئر قسم کی کنفرنٹیشن ہو جائے گی، جس کا اینی ہو عمران خان صاحب کو ہی نقصان ہوگا۔ بیکاز اب آپ یہ دیکھیں کہ آلریڈی جس قسم کے فیصلے ہو گئے، جس طرح کہ میں نے یہ بتایا کہ 43 پی ٹی آئی کے ممبرز کے ریزگنیشنز وہ بھی اپروو کر کے بھجوا دیے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور اس طرح پی ٹی آئی کا مکمل صفایا ہو گیا۔ اور مکمل صفایا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو نیکسٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، جب الیکشنز جنرل الیکشنز سے کو مینج کرنے کے لیے، تو اس وقت عمران خان صاحب کا آمد دخل زیرو ہوگا، اور اسی لحاظ سے مطلب ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریکانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے عمران خان صاحب، اب اس میں کوئی ان کا کردار نہیں ہوگا۔ جس طرح پنجاب میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، جس طرح کے پی کے میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، جس طرح خود انہوں نے پولیٹیکلی سرنڈر کیا، مطلب ہے کہ جو چیزیں اسمبلی کے اندر رہ کے آپ کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے تمام کے تمام دروازے خود انہوں نے بند کیے، اور اس کا ایک ایڈوانٹیج دے دیا پی ڈی ایم کو، اور اسی طرح سے اپنی گورنمنٹ جو ختم کی انہوں نے، یہ بہت بڑا نقصان کیا پنجاب میں اور کے پی کے میں، اور جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جو ان کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی ہم جب یہ اس طرح کا انیشیٹو لیں گے اور اسمبلیز ڈیزالو کریں گے تو یہ جنرل الیکشنز فوری طور کے اوپر پاکستان میں ہو جائیں گے، وہ کام نہیں ہو رہا، اس طرح کا ماحول ہی نہیں بن رہا، اور الٹا یہ ہوا کہ جی آپ دیکھیں کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا اور کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی آئے، جو کہ ظاہر ہے جن کی اس میں کوئی شک نہیں ویسے کہ ان کی بہت ہمدردیاں پی ڈی ایم کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، شریف فیملی کے ساتھ ان کی ہمدردیاں یا ان کی قریبی تعلق رہا، اور پھر یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو انٹیلیجنس بیورو کی جو رپورٹس تھیں، اور اس میں جو ایک چیز بڑی کنسسٹنٹ آ رہی تھی کہ جی پی ڈی ایم جب حکومت ان کی ختم کی جا رہی تھی تو اس میں بار بار محسن نقوی کا جو ہے وہ نام آ رہا تھا، یہ ان کا مطلب ہے کہ الزام تھا، اور میری بھی کچھ اسی قسم کی اطلاعات ہیں، مطلب ہے کہ اس پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ گئی، جب
پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کے اگینسٹ اس وقت نو کانفیڈنس کیا، تو ان میں پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے ان میں آپس میں ایک کوآرڈینیشن کے لیے ان کا ایک کردار تھا، اور ان کے اس کردار کے ساتھ ساتھ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ظاہر ہے تعلقات تھے۔ تو یہ الزام ظاہر ہے مطلب ہے کہ سورسز اس وقت بھی اس قسم کی بات کرتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پی ٹی آئی کا دشمن ہے۔ تو اب یہ جو پی ٹی آئی کا دشمن پنجاب میں بٹھا دیا، پنجاب میں تو آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی، ان کی اپنے وزیر اعلیٰ تھے پی ایم ایل کیو کے، وہ ان کو منع کرتے رہے، ان کے لوگ منع کرتے رہے کہ مت آپ ڈیزالو کریں اسمبلیاں، مت اپنی گورنمنٹ ختم کریں، اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ اور وہی ہو رہا ہے یہاں پہ، ان کو اس کا نقصان ظاہر ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے کہ جی آپ پروٹیسٹ کریں، اور پروٹیسٹ آج ہوا بھی، لاہور میں ایک پروٹیسٹ بھی ہوا الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر، لیکن کوئی اتنا امپریسو پروٹیسٹ پی ٹی آئی کا نہیں تھا۔ اب جس قسم کے حالات انہوں نے پیدا کر دیے آلریڈی نیشنل اسمبلی سے عمران خان صاحب کی ظاہر ہے فیصلے کی وجہ سے، جس کے اوپر ان کے بہت بڑی تعداد میں جو ایم این ایز تھے، وہ پارٹی کے جو لیڈرز تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ان بلاک ریزگنیشن نہ دیں، لیکن انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے ختم ہونے کے فوری بعد ان بلاک ریزگنیشن دیے، جو کہ اب ایکسیپٹ کیے انہوں نے۔ اور اب چونکہ وہ باہر ہو گئے، ان کے ممبرز تقریباً 123 ممبر ان کے جو ہیں وہ ان کے جو ریزگنیشنز ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے، اور اب پی ٹی آئی ایز سچ ڈزنٹ ایگزسٹ ان نیشنل اسمبلی، اور اس میں جو لوگ ابھی ہیں وہ وہی اراکین ہیں جو کہ منحرف اراکین تھے، اور وہ آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، وہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، وہ بے شک اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ وہی کچھ کریں گے جو پی ڈی ایم کے کو سیاسی طور کے اوپر سوٹ کرے گا، ان کی سیاست کو سوٹ کرے گا۔ تو ان حالات میں اب عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو جس حالات جس طرف دھکیل دیا، ان کے پاس اب صرف دو آپشنز ہیں۔ انفارچونیٹلی جو انہوں نے اپنے لیے آپشنز خود مطلب ہے جو پہلے ان کے پاس بہت آپشنز تھے، پہلے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، اب یہ ہے کہ وہ یا تو سڑکوں پہ پروٹیسٹ ہی کریں گے، جیسے کہ آج کیا، کوئی اتنا میں جیسے پہلے کہہ رہا ہوں کہ اتنا امپریسو نہیں تھا انیشلی۔ جو 25 مئی کے پروٹیسٹ کی وہ بات کر رہے تھے، وہ ایک ان کا پروٹیسٹ مطلب ہے کہ ریلیٹیولی بہتر تھا، لیکن اس کے بعد جو لانگ مارچ تھا وہ اتنا امپریسو نہیں تھا۔ سو اب یا تو وہ پروٹیسٹ کریں گے یا وہ کورٹس میں جا سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ انڈیکیشن بھی دیا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، پی ایم ایل کیو جو پرویز الہی صاحب کی پی ایم ایل کیو ہے اس کی طرف سے بھی، کہ محسن نقوی کے اگینسٹ وہ جا سکتے ہیں کورٹ میں۔ تو کورٹ میں جب جائیں گے، اب وہاں پہ کیا ملے گا یہ ابھی کوئی کلیئر نہیں ہے، لیکن اینی ہاؤ اب انہوں نے اپنے لیے آپشن صرف دو ہی چھوڑے ہیں، یا تو کورٹس کے پاس جا سکتے ہیں، یا انہوں نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں گلیوں میں، سڑکوں کے اوپر، اور مارچز کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہیں گے پھر دھرنا دیں گے اور پھر لانگ مارچ کریں گے۔ یعنی اس کا وہ کتنا افیکٹو رہا ماضی میں، اس کا ظاہر اندازہ سب کو ہے، اور عمران خان صاحب کو خود بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو حالات ہو گئے ہیں اس قسم کے، اور اس میں جب پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جب ایک اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے خود اپنے بارے میں نیگیٹو کر لیا، تو اس کا بھی عمران خان صاحب کو نقصان اور پی ڈی ایم کو فائدہ مطلب ہے کہ ہو رہا ہے۔ تو اوور آل جو عمران خان صاحب کی مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیسیژنز تھے، اگر آپ ان کو دیکھیں، اسیس کریں، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کے تمام یہ جو فیصلے ہیں اس سے ان کی اپنی پاپولیرٹی یا ان کی فالوئنگ ڈیفینیٹلی لوگوں میں زیادہ ہے، اور اس کے باوجود مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو ویکن کیا، اور پولیٹیکلی انہوں نے پی ڈی ایم کو اسٹرینتھن کیا، بیکاز جو وہ چاہ رہے تھے کہ کیا فوری الیکشن ہو جائیں گے، اس کے اوپر بڑے شکوک و شبہات ہیں۔ مطلب ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے کہ فوری الیکشن ہوں گے اکتوبر میں بھی ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور پھر تو ابھی تو یہ بھی کلیئر نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو خود بھی کلیئر نہیں ہے، اور ان کے پی ٹی آئی کے لوگ بھی شور نہیں ہے، ایون کہ پنجاب اور کے پی کے میں جہاں پہ انہوں نے اپنی گورنمنٹس ختم کی، اپنی اسمبلیز انہوں نے توڑ دی، ڈیزالو کی، اور جہاں پہ ان کی میجورٹی تھی دونوں صوبوں میں اپنے ایم پیز کی، کہ وہاں بھی 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ سو اوور آل یہ جو سارا سینیریو ہے، یہ بڑا یہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے، یہ عمران خان صاحب کے حق میں اس طرح اس لیے نہیں جا رہا کہ
انہوں نے ہر ایک کے ساتھ ادارے ہوں بے شک، ایون آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھ لیں، سو جو بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کنفرنٹیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی وہ اپنے اپوننٹس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، ان سے وہ ملنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ ان کا وہی والا ظاہر ہے جو ایک مطلب ہے کہ ریسنٹ ایئرز میں ایک بڑا کنسسٹنٹ ویو رہا کہ ان کے ساتھ تو بات چیت نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ کسی قسم کا مطلب ہے کہ بیٹھا نہیں جا سکتا، ان سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا تو یہ والی جو ساری کی ساری مطلب ہے کہ ان کی پالیسی ہے، تو اس میں اب اسمبلیوں کے اندر ان کا رول ختم ہو گیا، اپنے پولیٹیکل اپوننٹ سے وہ مل نہیں سکتے، اسٹیبلشمنٹ جو کہ جس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہونا ظاہر ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے کبھی بھی ایڈوانٹیج نہیں ہو سکتا، کوئی ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، جبکہ ان کے جو اپوننٹس ہیں مطلب اس کیس میں پی ڈی ایم، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور پی ڈی ایم ضرور چاہے گی کہ یہ جو عمران خان صاحب کی یہ جو پالیسی ہے نا پی ڈی ایم کی، یہ جو اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ، یہ وہ چاہیں گے کہ یہ پرولونگ ہو، بیکاز اس میں پولیٹیکل فائدہ ہے پی ڈی ایم کا۔ سو اب پی ڈی ایم چونکہ آلریڈی گورننس کے لحاظ سے بڑے زیرو رہے، اور جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کی آپ کہ جی ہم حالات آگے بہتر کریں گے، وہ حالات انہوں نے بہتر نہیں کیے بلکہ حالات بہت خراب ہوتے گئے۔ اب اس میں عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ یا اس وقت پالیسیز کا، اکنامک پالیسیز کا خاص طور کے اوپر کیا رول تھا، اس بحث میں کیے بغیر، اس بحث میں ہم نہیں پڑھ رہے اس وقت، لیکن یہ ہے کہ جی اس وقت کے حالات اور اس وقت کے حالات، پہلے سے حالات بہت خراب ہوئے، مہنگائی بہت زیادہ ہوئی، لوگ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، اور پھر اکانومی پاکستان کی بہت زیادہ رسک ہیں، اس کے ابھی ڈیفالٹ کے متعلق بہت لوگ رسک ہیں، بہت زیادہ ہائی رسک ہیں۔ تو یہ سارے جو حالات ہیں اس میں پی ڈی ایم ایک غیر مقبول الائنس ہے، پی ایم ایل این ایک غیر مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے میری دانش میں، اور وہ نہیں چاہیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ جو الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہوں، پبلکلی وہ جو مرضی کہہ رہے ہیں، اور جو بھی وہ مطلب ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں کروانا چاہ رہے، اسلام آباد میں ہونے جا رہے تھے تو اس کو بھی انہوں نے مطلب ہے کہ کسی نے روک لیا، انہوں نے لیجسلیشن کے ساتھ، لیکن پنجاب میں یہ ہے کہ الیکشنز ہوں، یہ پبلکلی تو کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این والے کہ ہم تو تیار ہیں، اور یہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دے آر ناٹ پریپیئرڈ ان دا سینس، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بہانہ بہت جلدی سامنے آ جائے اور اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے بھی ہو جائیں، اور پھر یہ ہے کہ جی وہ اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگ میڈیا میں بھی اور یہ کویشچن ریز کرتے ہیں، اور ایون میں نے جیسے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب خود بھی ایون یہ بات ان کو شک ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے، تو جتنے بھی یہ حالات ہیں، جس قسم کے حالات ہیں، اور جو ڈس ایڈوانٹیجز عمران خان صاحب نے اپنے یہ جو ان کو نظر آ رہے ہیں اس وقت، یا جو ہیں اس وقت، اس میں عمران خان صاحب کی اپنی پالیٹکس کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ وہ پالیٹکس ہے جس میں انفارچونیٹلی وہ مشاورت نہیں کرتے، وہ خود سے فیصلہ کر کے اور اس فیصلے کے اوپر وہ ڈٹ کے اور پھر اناؤنس کر دیتے ہیں، اور پھر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، جبکہ منع کرنے کے باوجود بہت سے ان کے اپنے قریب جو لوگ ہیں وہ ان کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلوں کو ریویو کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، اور جس سے عمران خان صاحب کا اور ان کی پالیٹکس کا کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔